نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ شعبان المعظم کا اکثر حصہ گزر گیا اور چند دن باقی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ماہ رمضان کی بہاریں اور برکتیں شروع ہونے والی ہیں۔ ماہ شعبان میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اور اللہ ایسی فضا بنا دیتا ہے تاکہ میرے بندے رمضان کے آتے ہی میری رحمتوں کے مستحق ہو جائیں اور پہلے سے تیاری کر لیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمان آ رہا ہے۔ جب کسی کے ہاں مہمان کی آمد ہو، اور بالخصوص عظیم الشان مہمان کی آمد ہو، تو اس کے لیے اس کے شان تیاری کی جاتی ہے اور اس کو استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان مہمان ہے جو ماہ رمضان ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آنے والا آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو، وہ تمہارا استقبال کرتا ہے۔ 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کیا کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کیا کوئی اللہ کا حکم آ رہا ہے؟ وحی کا نزول ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، رمضان آ رہا ہے، اور اس رمضان کا تم استقبال کرو، اور وہ رمضان تمہارا استقبال کرتا ہے۔ جس رحمت کے تم متلاشی ہوتے ہو پورے سال، آج اللہ کی وہ رحمتیں تمہیں تلاش کر رہی، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کرو۔ اور رمضان کے لیے فرمایا کہ پیارے مسلمان جو بھی ہیں وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند جب دیکھ لیتے تو دعا میں مشغول ہو جاتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے اتنی برکتیں پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم رمضان کو پالیں اور رمضان کو پہنچ جائیں۔ اتنا شوق کہ 2 ماہ پہلے سے دعا شروع فرما دے۔ اللہ کے نیک بندے ماہ رمضان سے پہلے رجب ہی میں اپنا حساب کتاب، اپنے معاملات، اپنا لین دین کلیئر کر لیا کرتے تھے، اور اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت سے کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان سے پہلے معاملات کلیئر ہوں۔ اور پھر رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے تاکہ عام مسلمان جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، وہ رمضان کی بہاروں میں تمہارے ساتھ شامل ہو سکیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں، ماہ رمضان کے اعمال کو بجا لا سکیں۔ اس میں تمہارا پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندے رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ عام طور پہ رجب میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک سلسلہ ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ مال کے اوپر ہماری تجارت ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں،
آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے اس پہ سال کا گزرنا ہوتا ہے، اور جب سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ اس ٹائم ادا ہوتی ہے، خواہ وہ رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے، خواہ شعبان میں پورا ہو رہا ہے، خواہ شوال میں، خواہ سال کے درمیان میں، جب بھی حولان حول یعنی سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اعمال کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نفل عمل جو ہوتا ہے وہ فرضوں کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے، اور فرض عمل جب آپ بجا لاتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض خوش نصیب پھر ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے اضافی جو رحمتوں اور برکتوں والا سلسلہ ہے ماہ رمضان کی برکت سے تو وہ حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کی خوش دلی کے ساتھ تیاری کریں، استقبال کریں، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ اطمینان اور سکون اور خوشی حاصل ہو، اور اس کے لیے ہم اپنے مناسب حال اوقات کو بہتر کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اعمال پہ ہو، عبادات پہ ہو، تلاوت پہ ہو، اور سال کے 11 مہینے دنیا کے لیے دوڑتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ یہ ایک مہینہ آخرت بنانے کے لیے ہے، اس کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا، اور جو اپنا ذاتی ان کا کاروبار ہے وہ کاروبار کو تھوڑا محدود کر لیں، 8 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے کر لیں، اللہ ان 4 گھنٹوں میں اللہ برکت دے دے گا۔ اور جو بیچارے دوسری جگہوں میں ملازم ہیں، وہ مجبور ہیں، تو وہ بھی اپنے اوقات کو بہت قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور نہ جانے یہ مبارک لمحات پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ کئی ہمارے پیارے ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور کچھ ایسے تھے اچھے بھلے صحت مند تھے، آج وہ بیچارے بیمار ہیں۔ تو نہ جانے آگے حالات کیا پیش آئیں، اس کو غنیمت جان لیا جائے اور خوب اس کے لیے تیاری کر لی جائے۔ تو بہرحال اسی مناسبت سے کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی نماز کا اہتمام کرو۔ اور دوسرے مقام پہ جو دوسری آیت ہے فرمایا وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ان قریب اس کو میں لکھ دوں گا، اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرمایا، اس وقت حالات مشکل حالات تھے، مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھائے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ علادہ تھا، جھوٹے مدعی نبوت معاذ اللہ وہ انہوں نے علادہ سر اٹھانے شروع کر دیے، اور کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ معاذ اللہ وہ اسلام سے پھرنے لگے۔ اس مشکل وقت میں امت کو سنبھالا جس ہستی نے، اس کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کچھ منکرین زکوٰۃ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم باقی اسلام کے سارے احکامات کو بجا لائیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، حالات بہت نازک ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان حالات میں ان لوگوں کو آپ نہ چھیڑیں، ان سے بعد میں نمٹ لینا، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔
मुसलमानों पे बड़ी आजमाइश का वक्त है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सदमा अभी मुसलमानों के दिल और दिमाग में बैठा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गुस्से हो गए और फरमाया, या उमर अंत जब्बारुन फिल जाहिलिया व खवारुन फिल इस्लाम। उमर, क्या तू ज़माने जाहिलियत में बड़ा जरी और बहादुर था और ज़माने इस्लाम में तू बड़ा जनाबेली बुज़दिल होने लगा है और मुझे इस तरह का मशवरा देने लगा है? फरमाया, सुनो, वल्लाहि ला उकातिलन्ना मन फर्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का। अल्लाह की कसम, मैं उस शख्स से जरूर क़िताल और जिहाद करूंगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करता है, नमाज को फर्ज जानता है और ज़कात को फर्ज नहीं जानता, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेला तन्हा लड़ूंगा उसके साथ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़कात के जानवर के साथ जो रस्सी देता था, आज वो रस्सी भी अगर नहीं देगा तो उसके खिलाफ भी अबू बकर लड़ेगा। ये इतना बुनियादी हुक्म है। मुश्किल हालात में उम्मत को संभाला और उस वक्त इस मसले के हवाले से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह रसूल का जो हुक्म था उसको बरमला पूरा किया और मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। इसलिए ज़कात का जो मुनकिर हो वो पक्का काफिर होता है। वो इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। ये बुनियादी अरकान, कलमा तैयबा, तौहीद और रिसालत का इकरार जब आपने कर लिया ना, पहला रुकन, बुनियादी रुकन तो वो है, उसके बाद नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। ये 5 बुनियादी अरकान हैं। इनमें से किसी भी रुकन का कोई शख्स इनकार करता है तो वो पक्का काफिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। गफलत की वजह से अगर इसकी अदायगी में कोताही हो रही है और इसकी अदायगी में गफलत हो रही है और ज़कात अदा नहीं कर रहा, इनकार नहीं करता है, वो मुसलमान है लेकिन फासिक फाजिर है। वो फासिक फाजिर है लेकिन है मुसलमान, इनकार तो नहीं करता। जो इनकार करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ज़कात की अदायगी का जब वक्त आता है, कुछ लोग जाके लिखवाते हैं कि मेरा तो ताल्लुक फलां फिरके से है, मैं ज़कात को नहीं मानता हूं, मेरी ज़कात ना काटी जाए। बैंकों में बाकायदा वहां पर जाकर तो दरखास्तें जमा होती हैं रमजान से पहले। ज़कात से कुछ लोग बचने के लिए और कुछ वाक़तन ज़कात के मुनकिर होते हैं, तो वो कहते हैं जी ज़कात का कंसेप्ट हमारे यहाँ है ही नहीं और मेरी ज़कात ना काटी जाए, मेरा ताल्लुक फलां फिरके से है, और फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। ये बुनियादी रुकन है। अज़्ज़कात क़िंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का पुल है। ज़कात की अदायगी जिस माशरे में हो, उस माशरे पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। उस माशरे में कोई शख्स माली तौर पे कमजोर नहीं होगा, कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। हर एक इंसान को उसकी जरूरत पूरी होंगी जब ज़कात की अदायगी हो।